ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کو کوئی مقصد دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مقصد جس سے نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی کر سکیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے 2001 میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ سردیوں کی آمد ہے۔ خزاں کے موسم میں چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی یہ خاتون بیٹسی کروفرڈ ہیں، جو گھر کے کاموں سے فراغت کے بعد دھوپ سینکنے کو باہر آئی ہیں۔ 66 سالہ بیٹسی یوں تو اب ایک خاتون خانہ ہیں، مگر ان کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو اور بھی ہے، وہ ایک لیونگ ڈونر ہیں۔ بیٹسی اپنی زندگی میں ہی اپنا گردہ ایک ضرورت مند مریض کو عطیہ کر چکی ہیں۔ Classmate of one of my children needed a kidney and they were looking for a match, and it was basically O negative blood, no hypertension and no diabetes. مقامی اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں میرے بیٹے کی ایک کلاس فیلو بچی کے لیے گردے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کے لیے کسی ایسے فرد کے میچ کی تلاش جاری تھی جو او نیگیٹو ہو اور بلڈ پریشر یا ذیابیطس کا مریض نہ ہو۔ میں ان شرائط پر پورا اترتی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بچی کی مدد کے لیے آگے بڑھوں۔ میں نے آرگن ڈونیشن سے متعلق مقامی تنظیم WRTC کو فون کیا اور مجھے پتا چلا کہ بچی کو گردہ مل گیا ہے۔ WRTC والوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے لیونگ ڈونر پروگرام سے واقف ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، لہٰذا میں وہاں گئی، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور پھر یہ ارادہ باندھا کہ میں کسی بھی ضرورت مند کو اپنا گردہ عطیہ کروں گی۔ And that was in September through I finally gave a kidney in April of 2001. یہ قصہ ہے آج سے 15 برس پہلے یعنی 2001 کا، جب امریکہ میں انسانی اعضاء عطیہ کرنا یا وصول کرنا اتنا عام نہیں تھا، مگر 2015 کے امریکہ میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے اعداد و شمار کیا تصویر کھینچتے ہیں۔ I think I'm the only one involved over there that is both a donor member, donor family member and a living donor. امریکی وفاقی ادارہ برائے صحت کے مطابق 2015 میں تقریباً 1,23,000 امریکی انسانی اعضاء کے عطیات کے منتظر ہیں۔ امریکہ میں اعضاء کے عطیات کی ضرورت اس قدر شدید ہے کہ ان کی ویٹنگ لسٹ میں ہر 10 منٹ بعد ایک نئے مریض کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس ویٹنگ لسٹ میں سے ہر روز تقریباً 22 امریکی عطیہ شدہ عضو یا اعضاء نہ ملنے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ I think in this country particularly Americans don't like to talk about death. میرے خیال میں امریکہ میں ہم موت کے موضوع پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، اور ہم امریکی اپنی موت کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کرنا چاہتے، مگر موت کے حوالے سے بات کیے بغیر ہم آرگن ڈونیشن پر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ About death in order to talk about organ donation. لیزلی کمپینیے ورجینیا میں انسانی اعضاء کے عطیے اور وصولی سے متعلق غیر سرکاری ادارے واشنگٹن ریجنل ٹرانسپلانٹ کمیونٹی سے منسلک ہیں۔ When people shut down that conversation and don't want to talk about organ donation, the easy answer is, oh, it's against my religion. لوگوں کی اکثریت انسانی اعضاء کے عطیے کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر گویا اس موضوع پر گفتگو کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ مذہب کی آڑ لے کر کہا جائے کہ ہمارے مذہب میں اس کام کی اجازت نہیں، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب انسانی اعضاء کے عطیے کی اجازت دیتے ہیں۔ There are a lot of misconceptions. امریکہ میں ابھی بھی یہ غلط فہمی عام ہے کہ یہاں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، لیکن کم از کم امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ United States. 2009 میں بیٹسی کی زندگی میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے انہیں اور ان کے خاندان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ 2009 میں بیٹسی کی سب سے بڑی بیٹی 36 سالہ ہلری کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بیٹسی کہتی ہیں کہ ہلری کے قتل کی دردناک کہانی کے پیچھے کہیں نہ کہیں امید اور خیر کا ایک ایسا پہلو بھی موجود ہے جو انہیں اطمینان اور خوشی کا جواز فراہم کرتا ہے۔ ہلری ایک رجسٹرڈ آرگن ڈونر تھیں اور اپنی موت کے بعد 5 افراد کی زندگیاں بچانے کا سبب بنی۔ Donating the organs did give meaning to her death. ہلری نے اپنی موت کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کر کے اپنی زندگی کو ایک معنی اور مقصد فراہم کیا۔ جو شخص چلا جاتا ہے اس کی کمی تو کسی طور پر پوری نہیں ہو سکتی، مگر میں مطمئن ہوں کہ ہلری کی موت کے بعد اس کے اعضاء اس کی خواہش کے مطابق عطیہ کر دیے گئے۔ It does help because it was something she wanted to do.
go in there and the person has been declared brain dead. جب ایک شخص کو برین ڈیڈ قرار دے دیا جاتا ہے اور وہ آرگن ڈونر ہوتا ہے تو ہمارا عملہ مرنے والے شخص کے گھر جاتا ہے اور مرنے والے کا HIV، ہیپاٹائٹس C اور کینسر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں تھا. So when all those things are ruled out, اسپتالوں میں موجود ہمارا عملہ مرنے والے کے قد، وزن اور خون کے گروپ کے لحاظ سے اسے اعضاء کے منتظر مریضوں کی فہرست سے میچ کرتا ہے. organs are allocated based on height, weight and blood type. آرگن ڈونیشن کے بارے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا اب بیٹسی کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکا ہے، جو ایک زمانے میں بطور نرس بھی فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں. وہ مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس حوالے سے آگہی بڑھانے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. I would have to say probably a little bit of personal satisfaction. آپ کو اعضاء عطیہ کر کے ذاتی طور پر اطمینان کا احساس تو ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر یہ انسانیت کی طرف سے انسانیت کے ہی ایک اور حصے کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے. And especially for people that have good health. میرے خیال میں وہ تمام لوگ جن کی صحت اچھی ہے، مالی طور پر آسودہ ہیں، جنہیں گھر میں بہتر سپورٹ سسٹم میسر ہے، انہیں اس حوالے سے آگے آنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کی نسبت خوش قسمت ہیں اور ہمیں انسانیت کی بقا اور مدد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بیٹسی کا ماننا ہے کہ انسانی زندگی اور خزاں کے ان سوکھے پتوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے. درختوں پر لگے سرسبز پتے جو کبھی زندگی کے ہونے کا پتہ دیتے تھے، آج اپنا وقت پورا ہونے پر سوکھ کر جھڑ گئے ہیں. انسان بھی ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے بعد وہ دنیا سے واپسی کی راہ لے لیتا ہے. بیٹسی کہتی ہیں کہ اپنی موت کے بعد بھی انسانیت کی مدد نہ صرف مرنے والے کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی آسودگی فراہم کرتی ہے، ایسی آسودگی جو انہیں اب اپنی بیٹی ہلری کی یاد سے ملتی ہے.